أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي سبق شفاعته لكل هول من هوال مقتحم. اس وقت ایک ضروری بات عرض کرنے کے لیے آپ حافظ اقبال صاحب بیچارے کئی دن سے اعلان کر رہے ہیں تو وہ بیکار نہیں ہے. اس کی بڑی اہمیت سے بہت اچھا کام کیا انہوں نے، بار بار اعلان کر کے باب جمعہ بھی پڑھائی. مجھے ایک بات یہ کرنا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اب میں مفتی شبیر صاحب جو ہے تجربہ کار ہے، میری ان سے بات ہوئی، صرف اس فیصلے پر انشاءاللہ آ جائیں گے کہ 4 یا 5 آدمی نماز پڑھے یہاں، 4 یا 5، اور اذان دینے والے اذان دے دی. مسجد بند نہیں ہوگی کیوں مسجد کی صورت میں ہم بند نہیں کر سکتے. 4 یا 5 آدمی نماز پڑھے جو تندرست قسم کی ہو. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر سب معمر لوگ بھی آنے لگے، اس لیے مجھے یہ لگا کہ میری ذات سے تکلیف پہنچا رہا ہوں. میں بھی انشاءاللہ گھر سے کل سے صبح سے ہی انشاءاللہ شروع کر دوں گا. اس لیے ورنہ میرا تو ارادہ یہ تھا کہ بھائی نماز پڑھتے رہیں گے، مر بھی گئے اسی بیماری میں تو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. لیکن مر گئے، میں مر گیا لیکن میری وجہ سے کوئی اور مرا تو میں مر جاؤں تو میں یہ اعتقاد کروں کہ شہادت ملے گی. اس میں ابھی تک میں یہی سوچ رہا تھا، اسی لیے اسی جذبے کے ساتھ آ رہا تھا. لیکن اب یہ سوچا اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اگر تیری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی میری وجہ سے کیوں، کیونکہ ایک تو میری عمر ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ اتنی عمر والا 5 وقت کی نماز وہاں پڑھتا ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھے. یہ ہوا نا کہ یہ اتنی عمر والا جو ہے یہ جب نماز پڑھتا ہے تو ہم جا کر پڑھے تو ہم کیا ہوگا، ہم کو پڑھنا چاہیے. یعنی ان کو یہ بات سمجھ آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے حکومت بار بار اعلان کر رہی ہے، بار بار ابھی کوئی چیز لازم تو نہیں کی ہے لیکن بار بار جو ہے اعلان کر رہی ہے کہ 60-70 والے تو بالکل گھر میں رہے. اور پھر یوں بھی کسی قسم کا اجتماع، یہ اجتماع ہی ہمارا 200-300 کا تو اجتماع ہے اور یہ 5 وقت میں یہ اجتماع ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اگر ہمارے اوپر نظر پڑی تو یہ ٹھیک نہیں. اس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری جماعت گئی اور جماعت کا ثواب نہیں مل رہا ہے. یہ سوچے، کیا سوچے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے 1 رکعت کا 1 ثواب دے دے. اور اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ سے یہ بعید نہیں ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو کہ ہم گھر کیوں پڑھے تو کیا ہو جائے گا، 27 رکعت کا بھی ثواب ملے گا. مدینہ منورہ کے اندر آج کی جماعت دیکھی، رو رہے تھے، ان سے اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا. جمعہ کی نماز بھی پڑھا کتنی دیر تک ایسا کیا اور ہاتھ لے لیا ایسے اور آنکھ پوچھ، بڑی مصیبت سے انہوں نے صرف فاتحہ پڑھی. کیونکہ جمعہ کی نماز کبھی ایسی ہوئی نہیں تھی. وہاں اہل مدینہ سب چاروں طرف بسے ہوئے ہیں، وہ تو اتنا عاشق ہے کہ ہر صورت کے اندر آتے ہیں، لیکن ان کو منع کر دیا گیا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، مسجد انشاءاللہ تعالیٰ بند نہیں ہوگی. آپ کو حافظ اقبال صاحب نے بار بار بتایا تو وہ جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے اسی چیز کی جس کو میں کہہ رہا ہوں. اب میرے اوپر بھی بات آئی کہ میں پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھ سے دیکھ کر نوجوان لوگ کہیں گے اتنی عمر والا یہ پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں جائیں. تو میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب میں گھر پر نماز پڑھوں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا روتے ہوئے کہ یا اللہ تو جانتا ہے، دیکھتا ہے، امت تو صرف نہیں کوئی کسی انسانیت کو ہماری یاد سے تکلیف تو پہنچے ہے نا. اس لیے اس بات کو سوچو. اور ابھی انشاءاللہ کل علماء کرام کے وہاں بڑکبن میں بہت بڑی مجلس بھی ہے، اس میں بھی یہی طے ہونے والا ہے کہ مسجد کو نہ بند کیا جائے، 4-5 آدمی نماز پڑھ لے اور اذان دے دے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور جتنا وقت ملے دیکھو توبہ استغفار یہ چیز جو ہے نا یہ عجیب چیز ہے. میں نے دیکھی ہے بہت، میرے زمانے میں ہوئی ہے بہت سال پہلے، 50 سال پہلے. تو جو ہے اس میں اللہ جل شانہ کے سامنے استغفار کو کرنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، چلتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا چاہیے. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ آدمی صبح بیمار پڑا شام کو مر گیا. تو بات آگے بڑھے اس سے پہلے ہی ہم لوگ کیا کریں، اپنی ذات سے ایسی کام کریں گے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. اس لیے آپ جوان لوگ ہو اور خاص کر کے معمر لوگوں کو، میں چونکہ آتا ہوں تو معمر لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے تو ہم کیوں نہیں جائیں. دوستوں بزرگ یہ بات نہیں تھی. میں سوچ رہا تھا کہ شہادت کر، ارے
مجھے شہادت کا ثواب ملے گا، لیکن وہ کسی اور کی میری وجہ سے بیوری، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے قیامت کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ تجھے معلوم ہے یہ سب تیرے سامنے آئی. علامہ تقی عثمانی صاحب پاکستان سے بار بار بول رہے ہیں سارے مدارس بند کر دیجیے، سارے اور جو ہے جماعت کے لیے یہی جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہی وہ یوں کہتے ہیں مسجد کو بند نہ کیا جائے، 5 وقت کی اذان تو ہو، مؤذن صاحب ہو، ان کے ساتھ 4-5 آدمی کو، میں حافظ اقبال سے کہوں گا وہ یہی ہے کہ 4-5 آدمی کو متعین کر لے جو تندرست ہو اور جماعت میں نماز پڑھے. صاف صفائی کرنے والے یہاں رہتے ہیں، باقی اجتماعی شکل کے اندر نقصان دینے والا ہے. پھر اگر کچھ ہوا، آج لیسٹر میں بھی واقعات ہوئے ہیں تو چیکنگ کی ان کی یہی بیماری ہے. پھر جب بہت ہو جائے تو کہا تم لوگ مسجد بند نہیں کرتے ہو، تو ہم کہیں گے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ کہ 4-5 تک ہم نے بند کر دی تھی، بس ایک آدمی اذان دیتا تھا اور 4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس یہ جواب ہوگا. ورنہ حکومت سوال بھی کر سکتی ہے ہم سے کہ جب ہم نے یہ بار بار اعلان کیا تو تم نے توجہ کیوں نہیں کی؟ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا. یہ ابھی اس کا انتظار کیے بغیر کہ وہ کوئی فائن کی بات لائے، جیسے فرانس میں ہوا، کوئی فائن کی بات لائے، کوئی جیل کی بات لائے، اس سے پہلے ہی ہم کیا ہو جائے، چوکنا ہو جائے. میرے کو جماعت چھوڑنا، پہاڑ کو جو ہے کاٹنا اتنا مشکل ہے، اور آپ کو بھی اتنا مشکل ہے. میں انشاءاللہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جماعت مجھے بھی محبت ہے، لیکن اپنی محبت کو کبھی قربان کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے، کیونکہ اگر ہم کو کچھ ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہماری وجہ سے کسی اور کو ہوا تھا. اور اس بیماری کا جو ہے عجیب حالات آ رہے ہیں کہ یہ انسان کو لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد ظاہر ہوتی ہے. کس کو لگ گئی اور کس کو 1-2 ہفتے کے بعد ظاہر ہوگی، یہ سارا سامنے آ رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں بھی جو ہے وہی بات کہوں گا جو حافظ اقبال نے کہی کہ کم سے کم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم نے جمعہ پڑھ لیا، آئندہ جمعہ کس طریقے سے ہوگی یہ پتہ نہیں. کل شاید میں 2-4 منٹ کے لیے ظہر میں آ جاؤں، کیونکہ ایک نکاح کا وعدہ بہت پہلے سے کر دیا ہے، تو کیونکہ ان کی تمنا ہے وہ الگ جو ہے وہ 2-3-4 منٹ لے کر ان کا نکاح پڑھا دوں گا 4-5 منٹ میں، تک اور ان کو کہہ دیا گیا، میں نے کہہ بھی دیا کہ تمہارے ساتھ لوگوں کو زیادہ لانا نہیں، بس یہ نماز پڑھنے آنا اور نکاح پڑھ لیا بس، اور کچھ بات بھی نہیں ہوگی کسی طریقے سے. یہ ساری کیا کرنا ہے، قربانی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں کو میں آپ لوگ یوں کہتا ہوں کہ شاید آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہمیں ہماری اللہ کے دربار میں نافرمانی ہوگی کہ اپنی بیماری میں سے جماعت چھوڑ دی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم نے اس لیے یا اللہ تو کہیں تو جانتا ہم نے اس لیے چھوڑی کہ تاکہ بھائی کا خراب ہو، بھائی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یا پھر یہ کہ اس اجتماعی جمع ہو رہے ہیں، کسی وقت اگر سوال ہوگا تو ذمہ دار کو بھی جواب دینا پڑے گا، یہاں کے ذمہ دار ہیں، امام کو بھی جواب دینا پڑے گا، پریسیڈنٹ کو بھی جواب دینا پڑے گا، نائب پریسیڈنٹ کو، اور جتنے ذمہ دار ہے سب کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تو بھول گئے. ایسا نہیں چلے گا. اور اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ 4-5 آدمی نماز پڑھ لے کہ ہم نے بند کر دیا تھا، اس سے 4-5 آدمی کی اجازت تھی. یہ مجھے چند بات عرض کرنا ہے، اور میں نے اس لیے آپ کے سامنے تکلیف اٹھائی کہ شاید آپ لوگوں کو میرے اندر کا خیال معلوم نہیں ہوگا کہ بے ثواب سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں جماعت کو چھوڑنا. بعض اوقات جماعت اگر آپ کی میری اماں سب کچھ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے، اگر بیمار ہوگی، پانی کی محتاج ہے، 1 منٹ بھی ان کی کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، تو گھر پر نماز پڑھنا جماعت جتنا ہی ثواب ملتا ہے. یہاں ایک سامنے مجھے مسئلہ پوچھنے آئے تھے، میں نے کہا آپ گھر پر نماز پڑھو، ان کی والد بیمار تھی، اور ان کو پانی پلاؤ، کوئی ہے نہیں تو تمہیں انشاءاللہ جماعت جتنا ہی ثواب مل جائے گا. ابا اماں بیمار ہو تو یہ ابا اماں بھی انسان ہے، اور یہ دنیا کی ساری انسان بھی امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. اس لیے اگر وہ متعین کریں گے حافظ اقبال 4-5 آدمی کو تو آپ لوگ کوئی برا نہ ماننا. نماز کا ٹائم ہو گیا، جب اللہ جل شانہ کہ سو جاؤ، جاگو، مسجد میں جاؤ، نہ جاؤ. ہم تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. ہمیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جاوے ہی، اللہ تعالیٰ نہ کہے تب بھی جاوے. یعنی اگر کوئی آدمی کی ماں بیمار ہو گئی، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، اور وہ یہاں آیا اور مر گئی، تو اس کو اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا سوال ہوگا. اس لیے اس بات کے اوپر خوب توجہ رکھو، کیونکہ اب بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، بہت آگے قریب آ چکی ہے. کتنے لوگ یہاں، ایک نوجوان بھی بیمار ہو گئے ہیں، ان کو بھی گھر میں بند کر دیا ہے، پور دیا لیسٹر میں. یعنی گھبرانے کی بات نہیں، میں گھبرانے کی بات نہیں کرتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بات کرتا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں کرتا ہوں. ورنہ اگر گھبرانے کی بات ہوتی تو میں پہلے جیسے بیٹھ جاتا، لیکن نہیں. ابھی جیسا یہ بڑھتا گیا، اب دل میں آیا کہ اب یہ میری وجہ سے بھی کچھ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں جا رہا ہوں تو معمول لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ جاوے. تو میرے حضرات
ہے نا. مال لوگوں کو عمر 60-70 والوں کا آ گیا. حکومت بار بار کہہ رہی ہے گھر سے باہر نہ نکلے, نماز پڑھنے کو نہیں, گھر سے باہر نہ نکلے. اس کا معنی یہ ہو گیا حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے تو کہیں تو کچھ کہنا ہے. ہاں, اذان کے بعد دروازہ بند ہو جائے گا. ہر اذان کے بعد جو نماز جن کو متعین کیا جائے گا وہ پہلے سے آ جائے. مؤذن صاحب ایک امام کو کہہ دیا جائے گا, وہ نماز پڑھا کر چلے جائے گا. 4-5 آدمی, اور وہ روزانہ وہی 4-5 آدمی بہت اچھا ہے. کیوں کہ باری باری بدلتے رہیں گے, معلوم نہیں کس کو یہ بیماری لگی ہے اور کیا ہو, کسی کو تکلیف پہنچ جائے گی. تو 4-5 آدمی جو قریب میں رہتے ہیں ان کو متعین کر. باقی سارے پروگرام آپ نے دیکھا, سارے پروگرام میں نے جو ہے مجلس بھی کبھی ترک نہیں کرتا ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں, لیکن بس اس کی وجہ سے میں نے ابھی آتا تھا وہاں نماز پڑھتا تھا, وہاں سے چلا جاتا تھا سیدھا ہی, تاکہ کوئی بھی مجھ سے ٹچ نہ ہو جائے. لیکن مجھ سے ٹچ نہ ہو جائے, لیکن میں کسی سے ٹچ ہو جاؤں تو مجھے اللہ پاک کے یہاں جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نہیں, اور کچھ کہنا ہو سکے. ہاں, سلام دور سے سلام کر لے. ہاں, یہ بہت سے بزرگوں نے کیا بھی ہے کہ سلام کرے تو سلام ہو گیا, السلام علیکم, ہے نا. اب میں بھی نکلتا ہوں تو مجھے ڈر رہتا ہے, اس لیے کہ لوگ جو بھی جاتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں, سلام ملاقات مساوا کرتے ہیں. تو اس لیے ذرا تھوڑا اس کا خیال رکھا جائے. اور سب علماء تو غلط نہیں ہو سکتے ہیں نا, سارے علماء متفق وہی بات کہہ رہے ہیں. مجھے تو اپنا مفتی کب سے کہہ رہا ہے, لیکن میں اس کی مان نہیں رہا ہوں, کیونکہ میرا بیٹا ہے نا مفتی, کوئی اور مفتی ہوتا ہے اس کی مان. وہ مجھے کب سے کہہ رہا ہے کہ آپ گھر پر نماز پڑھو, آپ گھر پر نماز پڑھو, آپ گھر پر نماز پڑھو, آپ صبح میں نماز پڑھو. لیکن میں اسی طرف دیکھتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, ہنستا رہتا ہوں. میرے دل میں کیا آتا ہے, میں ہنستا ہوں کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو شاید